السلام علیکم۔ سٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ مختصر معلومات میں آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے فضیلت عطا کی داؤد علیہ السلام۔ اے پہاڑوں، اللہ کی جانب رجوع کرو اس کے ساتھ، اور اے پرندوں، اور ہم نے لوہے کو نرم کیا اس کے لیے تاکہ بنائے وسیع زریں اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھیں، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں خوب دیکھتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ہم نے مسخر کیے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور تسبیح کرتے ہوئے پرندے، اور ہم دینے والے تھے، اور ہم نے سکھایا انہیں ذرہ بنانے کا ہنر تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہاری زد سے، تو کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جس کی مثل ممکن نہ تھی۔ آپ علیہ السلام جب ترنم اور سوز کے ساتھ تلاوت فرماتے تو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ٹھہر جاتے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آوازیں بلند ہونے لگتیں، اور پہاڑ و پرندے صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے۔ آپ علیہ السلام کی آواز کو سننے کے لیے پرندے اور وحشی جانور رک جاتے اور بھوک و پیاس کی پرواہ کیے بغیر کھڑے رہتے، یہاں تک کہ ان میں سے بیشتر مر جاتے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آپ علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک پہنچتی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام بغیر کسی آلہ و ہتھیار اور بغیر آگ کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے۔ دیگر لوگ لوہے کو آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے۔ ایک روایت کے مطابق لوہے کی زرہ پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کا فن عطا فرمایا تاکہ دشمنوں سے مقابلے کے وقت ان کے وار سے بچا جا سکے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ آپ علیہ السلام اسے ہاتھ سے جہاں چاہتے موڑ دیتے، اور اس کے لیے لوہے کو آگ میں گرم کرنے اور کوٹنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے کڑیوں والی زرہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنائی، اور اس سے پہلے چوڑی زرہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے۔ تو یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ضرور شیئر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔